اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے. کچھ لوگ نظریہ ضرورت کے تحت جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. ان میں بھی شامل ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں. جب اپنے پروڈیوسر سے پیسے لینے ہوتے ہیں، یار کام ہو گیا، ان سال ہو گیا، خدا دوا سے پیسے دے دو، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. پھر یہاں ملک میں پیسے ملتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے. اگر میں وہاں بیٹھوں گا، اگر مجھے موقع نہ ملے بولنے کا، تو شاید وہاں بیٹھ کے میں جھوٹ بولوں. لیکن میں نے اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیشہ یہ عہد کیا اپنے آپ سے کہ جب کبھی مجھے کچھ بولنے کا موقع ملے گا مائک پہ آ کے، تو میں سچ بولوں. اس لیے کہ گزشتہ 50 سال سے میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ہوں. بہت سے میں نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں، کنونشنز اٹینڈ کیے ہیں. بڑی بڑی فائلیں تیار ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بجٹ ان پہ لگ جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی رزلٹ کچھ نہیں نکلتا. جس برائی کے خلاف سیمینار ہوتا ہے یا کوئی کنونشن ہوتا ہے، وہ کم ہونے کے بجائے مزید وہ برائی بڑھ جاتی ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی پریکٹیکل نہیں ہوتا. ابھی گزشتہ 2-3 روز سے میں بہت ہی ذہنی طور پہ ٹارچر کا شکار ہوں، چونکہ ساری باتیں وہی آ جاتی ہیں، جسٹس اینڈ پیس. پرسوں میں نے اخبار میں خبر پڑھی، دنیا اخبار میں، کہ جو دودھ مارکیٹ میں مل رہا ہے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، اصلی دودھ کا تاثر دینے کے لیے صرف ملایا جاتا ہے. وہ پاؤڈر جو مردے کی لاش پہ ڈالا جاتا ہے وہ اس دودھ میں ملایا جاتا ہے. ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ انسان کا دشمن خود انسان ہے. ان باتوں کے خلاف آواز اٹھائے. یہ بھی ایک دہشت گردی ہے. یہ خاموش دہشت گردی ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو کلاشنکوف سے نامعلوم افراد آ کے مار کے چلے جاتے ہیں. ایک دہشت گردی یہ ہے. ایک دہشت گردی وہ ہے جو اسپتال میں 2 نمبر کی دوائیاں اور 2 نمبر کے انجیکشن لگتے ہیں اور مریض زندہ جاتا ہے، پھر مردہ حالت میں باہر واپس آتا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹرز کے اوپر کیسز بنتے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں، پھر 0 رزلٹ. تو بات یہ ہے، ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اور وہ یہ ہے جو پیس سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ اگر رکھا جائے اس کو. ایک وہ دہشت گردی جو باہر سے ہو رہی ہے، جنہوں نے ہمارے ملک کا پیس خراب کیا ہے. الحمدللہ ہماری پاک و فوج اتنی دلیر، اتنی بہادر ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے اور ہماری جانوں کو تحفظ دیا انہوں نے. ایک دوسری دہشت گردی وہ ہے جنہوں نے اس ملک کے پیس کو خراب کیا ہے. یہ کراچی سے یہ چلا ہے نظام اور پورے ملک میں پھیل گیا ہے. سنیچنگ ہوتی ہے، راستہ چلتے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. اس کی جیب سے کچھ نکل گیا تب بھی مار دیتے ہیں، نہ نکلے تب بھی مار دیتے ہیں. کل رات میں نیوز دیکھ رہا تھا، اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا. پھر میں نے دیکھا کہ 2 نوجوانوں کو گولی مار دی گئی. ان سے پیسے بھی چھین لیا، ان سے موبائل بھی چھین لیا، سب کچھ ہوا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اتنی دیر میرے ایک دوست کا فون آیا. میں نے اس سے کہا تھوڑی دیر کے بات کرنا. کہتے کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ جیسے لوگ کیوں نہیں بولتے، آپ کی آواز تو سنی جاتی ہے. میں نے کہا سنی جاتی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، بدقسمتی ہے. تو ان لوگوں کی جانوں کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی ہے اس ملک میں؟ میرے ایک دوست کا فون آیا. اس نے کہا میرے کو فارنر سے ان کی فلائٹ تھی پاکستان سے ٹرانزٹ، میں ان کا ٹکٹ کروا رہا تھا اور نہیں بھائی پاکستان ہم نہیں جائیں گے. ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہمارا ملک کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاشرے کو دوبارہ اس مقام پہ لانا ہے جہاں رات کو 2 بجے آپ سب لوگ باہر جاتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں پھر دبئی گیا تھا. میری عادت ہے رات کو میں واک کرنے نکلتا ہوں. تو میں نے دیکھا بہت ساری لڑکیاں دبئی میں واک کر رہی ہیں رات کو 2 بجے. مجال ہے کسی کی جرت ہے کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے؟ یا ہم اپنے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ نہیں. ہم باہر نکلتے تو سنیچنگ ہوتی ہے. ہر آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد بچوں کو فون کر کے پوچھتے کہاں ہو، کدھر ہو، جلدی کراؤ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جنہوں نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے. ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا. ہمیں اس عوام کو تحفظ دینا ہوگا کہ آپ بغیر کسی خوف و خطر کے آپ گھر سے باہر جائیں.
میری بیوی ہے, میری بیٹی ہے, میری بہن ہے, کوئی ہے, اس کو پورا رائٹ ہے, اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اکیلے باہر جائے. کیوں کوئی مرد ان کے ساتھ جائے؟ یا مردوں کو تحفظ نہیں ہے تو خواتین کو کیا تحفظ ہوگا؟ تو یہ ایک بہت اہم جز ہے اس ملک میں پیس کو واپس لانے کے لیے. تو میں آپ سب سے گزارش یہی کروں گا کہ اب اس کے لیے اگر اعلیٰ حکام سے ملنا پڑے تو خدا کے لیے ان کو ملے, ان سے کہیں عوام کو تحفظ دیں, ان دہشت گردوں سے محفوظ رکھیں جو اسنیچرز ہوتے ہیں, آتے ہیں راستہ چلتے گولی مار کے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہمیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں صرف ایک بات تھی جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا تھا, جو میں نے کیا ہے, اور اس مقصد کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں. اور اس کے لیے ہمیں اعلیٰ حکام کو ملنا پڑے گا. صرف فلیگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا. 500 موٹر سائیکلوں کے اوپر آپ نکل کے گزرتے ہیں, 10 منٹ کے بعد اسی جگہ دہشت گردی ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی پریکٹیکل کریں, اور ہم سب کو مل کے لیے اس کی آواز اٹھانی چاہیے. ایک اچھا فورم ہے آپ کا, تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ان مشکلات پہ حل کریں گے. یہ ہمارا قومی فرض ہے, اخلاقی فرض ہے, انسانیت کے حوالے سے ہمارا فرض ہے. تو میں آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گوں, اور اس مقصد کے لیے اپنی سروسز آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ.